بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اظہر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے. یہ ایک این جی او ہے جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہی ہے. جی گیلانی صاحب. بہت شکریہ جناب. ایک تو آپ بریک سے پہلے فرما رہے تھے کہ میڈیا کو آپ نے ٹرین کیا, تو وہ جو میڈیا کی ٹریننگ ہے اس کا کیا آپ کا بیسکلی آبجیکٹو ہے, ایجنڈا پرپس ہے, کیا ہے؟ اور اس میں کیا چیز آپ ان کو سکھاتے ہیں کہ کیا کوئی رائٹنگ میں یا آبزرویشن میں یا رپورٹنگ میں یا کیا چیز آپ بتاتے ہیں انہیں؟ جی, ایک تو میں آپ کو بتاؤں ہمارے کریکولم میں پوری ہماری ایک انگیجمنٹ کی فلاسفی ہے کہ, اور اس پر ہم ڈیسک ریسرچ بہت پہلے کرتے ہیں کہ میڈیا جرنلسٹ کو کون سی اسکلز ہونی چاہیے کس ایریا میں. فار ایگزامپل, اگر آپ بیٹ کور کر رہے ہیں ایکسٹریمزم کی, ٹیررزم کی, تو میڈیا جرنلسٹ کے پاس کون سی کی اسکلز, نالج, ایٹیٹیوڈس, ایبیلٹیز, کیپیسٹیز ہونی چاہیے جس کے اندر وہ ایکسٹریمسٹ کانٹینٹ کو سمجھ بھی سکتا ہے, ایکسٹریمسٹ فیلڈ ورک کو سمجھ بھی سکتا ہے, جان بھی سکتا ہے. وہ کون سی اسکلز ہیں؟ کریٹیکل تھنکنگ ہے, ریفلیکٹیو اسکلز ہے, ٹھیک ہے. کتنے گروپس ہیں اس کنٹری میں, کون سے گروپس جو ہیں وہ وائلنٹ ہیں, کون سے گروپ, بہت سارے گروپس وائلنٹ نہیں ہیں لیکن وہ وائلنس سکھاتے ہیں, رائٹ. اس کے ڈفرینسز ہیں, تو اس کی ہم اسکل سیٹ بناتے ہیں پورے. اس اسکل سیٹ پر پھر ہم لوگ لیکچرس تیار کرتے ہیں اینڈ اسائنمنٹس تیار کرتے ہیں, اور پھر ہم لوگ ورک شاپ میں جاتے ہیں. سو اٹ ٹیکس اباؤٹ 6 months. ورک شاپ سے پہلے ہمارا کام 6 مہینے پہلے شروع ہوتا ہے اس پر. تو اف دیٹ میکس اینی سینس. فار ایگزامپل, اگر آپ کی بیٹ جو ہے پولیٹیکل ہے تو ہم فوکس آن وٹ کائنڈ آف پولیٹیکل سسٹم the journalist should already have understanding, basic understanding کیا ہونی چاہیے اس میں, اس کی کیا اسکلز ہیں, رائٹ. پولیٹیکل سسٹم کتنے قسم کے ہیں پہلے سے. تو یہ تھوڑا سا ٹریننگ میں تھوڑا سے ڈفرینسز آ جاتے ہیں ہمارے, ڈپینڈنگ آن ہو از سٹنگ دیئر, کون سا جرنلسٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے. مکس جرنلسٹ کے ساتھ تو پھر ہم لوگ ان کو ملا کے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم ہے, آپ کو کیا معلوم ہے. آپ فار ایگزامپل ریلیجیس ایڈیٹرس ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن بہت ہیوی ڈیوٹی ہوتا ہے. جو مین اسٹریم جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ کہ واٹ آر دا ایتھکس دیٹ یو ہیو لرن فرام ریلیجیس پرسپیکٹو, اور آپ کی جو ایتھکس ہیں مین اسٹریم میں وہ کیا ہے. پھر اس کا ہم لوگ اس پر ہم لوگ کافی ڈسکشن بھی ہوتا ہے, اس پر ہم اس کی اسکل ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں. ایک تو کریٹیکل تھنکنگ اسکل تو ہر چیز میں آ جاتی ہے, لیکن اسپیسیفک جرنلزم اسکلز بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. اینڈ زیادہ تر ہمارے جو جرنلسٹ ہم لوگوں نے نوٹس کیا ہے وہ مکس ہیں, مطلب ہر بیٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو کوئی اسپیشلائزیشن ایز سچ مجھے نظر نہیں آئی. کچھ بہت ہی زیادہ اوبیسلی بہت زیادہ گفٹیڈ جرنلسٹ ہیں. آپ کو بہت زیادہ گفٹیڈ ہونا پڑتا ہے کہ جب آپ ہر بیٹ کو ہی کور کرنا شروع کریں گے, فرام ٹریفک ایکسیڈنٹ ٹو پولیٹکس ٹو ایکسٹریمزم اینڈ انٹرنیشنل افیئرس. تو یہ اس میں ٹریننگ تو پھر ہم لوگوں کو تھوڑا سا جرنلائز کرنا پڑتی ہے. شروع میں ہم ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ بھائی کس قسم کے آپ جرنلسٹ ہیں, کس طرح بننا چاہیے, کس طرف آپ کی اورینٹیشن ہے. یہ ایک تو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا کاز میں تو سمجھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ اینڈ ایز اے پاکستانی. جس طرح سے ہماری سوسائٹی ایکسٹریملی پولرائزڈ ہے, ڈیوائڈڈ ہے, پرٹیکولرلی ریلیجیسلی بھی, اب تو سوشلی اور پولیٹیکلی بھی ہیں ہم, تو اس میں یہ ضرورت ہے. اس میں جتنا یہ اہم ہے اتنا ہی یہ حساس بھی ہے, موضوع سینسٹیو بھی ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی کچھ چیلنجز آپ کو پیش آتے ہوں گے لوکل لیول پہ, خاص طور پہ زیادہ. بہت سارے لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اس کو بڑا ٹرکی بنا کے اس پہ پلے کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی نظر میں یہ کاروبار بھی ہے این جی اوز کا, اور یہ انٹرفیتھ ہارمونی بھی, کیونکہ پرویز مشرف کے دور میں جب وار آن ٹیرر شروع ہوئی, آپ کو پتہ ہے انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات ہوئی, یہ سارا بزنس اس وقت آیا تھا پاکستان میں, اور یہ کوشش کی گئی تھی کہ معاشرے کو مکس اپ کیا جائے اور وہ جو ایکسٹریمزم اور وہ اپروچ ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کے ڈفرینٹ آسپیکٹس تھے, جس میں یہ بھی تھا مدرسہ ریفارمز تھی, ان کی ریویمپنگ تھی, اس میں سوسائٹی کو کس طریقے سے ہم نے ماڈریٹ کرنا تھا. تو اس میں اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ لوکل لیول پہ چیلنجز کیا ہیں اس کے حوالے سے. آبویسلی بہت ساری ہرڈلز ہوں گی, بہت ساری ایڈمنسٹریٹیو ہرڈلز ہوں گی, سوشل ہرڈلز ہوں گی, وہ کیا ہیں اور ہاؤ ڈو یو اوور کم دیم؟ آپ این جی او کے آپریشن کی بات کریں, اس کے ہاں جی, اس پرٹیکولرلی ٹوٹل آپ کے پروجیکٹس کی بات آپ کے اس کاز کے حوالے سے جو انٹرفیتھ کا ہے, جو پلورلزم کا ہے, جو ریلیجن سے ریلیٹڈ ہے, اس کے حوالے سے پرٹیکولر. بہت سارے چیلنجز ہیں. ایک تو آرگنائزیشنل چیلنجز آپ کو معلوم ہے کافی ہوتے ہیں.
ہم لوگوں کا پرسیپشن NGOs کے بارے میں پاکستان میں جو ہے وہ ایک تو ریلیجس سیکٹر میں اس کو بنایا کہ اس پر ٹرسٹ نہیں کرو, یہ فورن ایجنٹ ہوتے ہیں جو بھی ہے. دوسرا ملٹری بھی ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتی زیادہ تر, آپ کے لا انفورسمنٹ بھی ٹرسٹ نہیں کرتی. تیسرا جو بڑا پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس, عیاشی زیادہ کرتے ہیں. اینڈ میرے خیال میں ان سارے پرسیپشن میں گرین آف ٹروتھ ہوتا ہے. ہر چیز پرسیپشن بغیر کسی ٹروتھ کے بغیر نہیں ہوتی, لیکن بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہیں یہ ساری چیزیں میرے خیال میں. ہو سکتا ہے کچھ آرگنائزیشنز ہوں جو کہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں, لیکن تو ایک چیلنج تو پرسیپشن کا سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستان میں اوور آل. ایک دوسرے کے بارے میں جو ہم لوگ پرسیپشن رکھتے ہیں وہ بہت ہے, اور NGOs کے بارے میں جو پرسیپشنس ہیں وہ ڈینجرس ہو جاتے ہیں, وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی, کیونکہ وائلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی فورن ایجنڈے سے اس کو وہ کر دیں گے تو دین اٹ بیکمز ویری ڈینجرس فار NGOs اور فار دیئر اسٹاف ایز ویل. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل اراؤنڈ دیٹ. دوسرے پیسے کا یہاں پر بہت زیادہ ایشو ہے, اور کہ پیسہ بہت زیادہ کماتے ہیں اور عیاشی کراتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, تو وہ ایک اس سے بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پیدا ہوتا ہے. بٹ شاید اس لیے مولویوں کو بھی اس طرف لگایا گیا. آپ بھی تھوڑا سا مدد چکھ لیں یہ. جی ضرور. دیکھیے اب مجھے اگر یونائٹیڈ اسٹیٹس سے فنڈ مل رہا ہے تھوڑا سا یا یوروپین سے, تو ان کے لا کے حساب سے میں ان کو بینیفٹ اپنے امپلائی کو دوں گا ان کے بینیفٹ کے حساب سے. ایگزیکٹلی. اب وہ یہاں پر لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے, لیکن مجھے وہ گرانٹ ملے گی نہیں جب تک کہ میں بینیفٹ ان کو یہ آفر نہیں کروں گا. یہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے نا سر, کئی دفعہ یہ تاثر چونکہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ پروپیگیٹ بھی کیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو اس طرح سے فنڈیڈ ہے, یہ اس کا ایجنڈا ہے, اس کا موٹیو ہے. لیکن یہ جو آپ ایک اچھی کوشش کر رہے ہیں اس میں ایک آپ ماڈریٹ اپروچ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کا کلیش ہے ایک ایکسٹریم اپروچ سے جو کہ آلریڈی سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے. تو ان دونوں کا آپس میں جو اب ربط ہے وہ کتنا, اس کی کچھ آپ کو ایگزامپلس ہیں یا کیس اسٹڈیز ہیں کہ وہ کتنا سم ٹائمس ہارمونائز ہو رہا ہے یا ڈینجرس ہو رہا ہے, یا ان میں پھر فردر کلیشز ہو رہے ہیں کہ جناب آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو ایکسٹریم اپروچ ہے اس کے لیے تو یہ خطرناک ہے کہ آپ ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ ہارمونی کی طرف جا رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیے شروع میں تو میں 2008 میں تو مجھ کو باقاعدہ ایڈوائس ملی تھی گورنمنٹ سرکل سے بھی کہ آپ یہ نہیں بتائیں کہ آپ امریکہ سے آئے. اب آپ کی لا انفورسمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ آپ یہ نہیں بتائیں کیونکہ آپ ڈینجر ہیں, تو پھر آپ بتائیں کہ کتنا ڈینجرس ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ ایسی تو بات نہیں ہے یار, میں جہاں سے ہوں میں بتاؤں گا. مطلب ہم مسلمان اب کتنے چھوٹے ہو گئے کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ویئر آر وی کمنگ فرام. تو میں نے تو بتایا ریلیجیس لوگوں کو جب ہم انگیج کر رہے تھے تو میں نے پہلے ہی دن بتایا کہ میں یہاں سے آتا ہوں, میری کوالیفیکیشنز یہ ہے, آپ کو جو سوال ہے آپ کر لیں. تو اس میں شبہ ہوتے ہیں, لوگوں نے سوال بھی دیا. آپ ایک تو سب سے بڑا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا پڑی ہے یہ کام کرنے کی, آپ کو کیا پڑی ہے, مطلب آپ اچھا خاصا پیسہ وہاں کما رہے ہو. تو یہ ہماری جب سوسائٹی میں جب ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ ساری چیزوں کو کوشچن کر رہے ہوتے ہیں. اگر ریلیجیس بندہ یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا پڑی ہے اچھا کام کرنے کی, تو آپ اصل میں اسلام پر کوشچن کر رہے ہیں. یو ڈو گڈ ورک بیکاز اٹ فیلز گڈ. چیلنجز کی آپ نے بات کی, یہ جو بڑے پرابلمس ہیں, یہ تھوڑا سا اس کو قریب اپنے کر لیں مائک کو. اچھا سر, ایک اور سوال مجھے اگر اجازت دیں گیلانی صاحب, یہ جو آپ جرنلسٹ کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں, مذہبی لوگوں کی بھی آپ نے بات کی, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کنفلکٹ ریزولوشن. جی اس کے بارے میں کیسے بتاتے ہیں؟ کیونکہ میرے خیال میں جہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں وہاں پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ کنفلکٹ نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. کنفلکٹ تو ہے, کنفلکٹ ریزولوشن وی لیک. یہ کیسے انکلکیٹ کرتے ہیں آپ؟ اس کی بڑی آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کانفلکٹ ریزولوشن. اس کی اور ٹرمنالوجی کانفلکٹ میڈیکیشن. یہ قریب کریں, آپ نے پھر دور کر دیا سر. اچھا, کانفلکٹ میڈیشن, کانفلکٹ ریزولوشن, کانفلکٹ میٹیگیشن بھی کرتے ہیں اس کو. تو اس کی بہت ساری فارم ہے, لیکن کانفلکٹ کو آپ اوائڈ تو نہیں کر سکتے, کانفلکٹ تو ہے, رائٹ. تو اور دوسری چیز یہ کہ میں سنتا ہوں کہ ہم کو سکون نہیں ہے, ہمیں سکون ہونا چاہیے سوسائٹی میں. سب سے بڑا یہ ہے آپ کی سوسائٹی میں سکون نہیں ہے,
किसी भी सोसाइटी में मैं गया हूँ अभी, वहाँ सुकून नहीं है. आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करके इसमें सुकून चाहिए. एंड वो चीज़ हम बिल्कुल ही इसको उल्टा ले रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट होने ही नहीं चाहिए. ये तो नामुमकिन है सर. नामुमकिन है. तो ये जो चीज़ है ये बचपन से सिखाई जाती है बच्चों को. बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपने यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल पार्टीज एफिलिएशन ख़त्म कर दी स्टूडेंट के लिए. तो आपका स्टूडेंट पॉलिटिकल एक्यूमेंट कैसे सीखेगा आगे जाकर, वो कैसे लीडर बनेगा? आपने बेसिकली ये शुरू कर दिया है कि जो नई जनरेशन है डीपोलिटिसाइज कर रही है. तो आप, लेकिन आपकी सोसाइटी तो है ही सोसाइटी पॉलिटिकल होती है और है ही पॉलिटिकल, राइट? तो अब आप उसमें से पॉलिटिकल एजुकेशन ही निकाल देंगे एक्सपीरियंशियल यूनिवर्सिटी से और उससे, तो फिर आप उस बच्चे को वो उस कॉन्फ्लिक्ट, जो कि कॉन्फ्लिक्ट उसको आगे जाके सामने करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा? या तो मॉब वायलेंस में आ जाएंगे वो, क्योंकि ही डजंट नो हाउ टू डील विद इट. ही नेवर लर्नड हाउ टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट. तो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग जब सिखाते हैं तो स्कूलों में भी, मैं पढ़ाता भी हूँ, हाई स्कूल में पढ़ा चुका हूँ, कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ, हम बाकायदा स्टूडेंट को कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डालते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर. बहस होती है बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन उस कंट्रोल एनवायरनमेंट से फिर उनको निकलना भी सिखा देते हैं कि चलो ये कॉन्फ्लिक्ट था, कम ऑन लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रिजॉल्व दिस, राइट? तो वो आपकी एक पूरा कैपेसिटी डेवलप हो जाती है. हम इसको अवॉइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में. मेरी जो सारी ट्रेनिंग है उसके अंदर हम बाकायदा कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो सेक्टेरियन हो चाहे वो इंटरफेथ है, उसको हम मैन्युफैक्चर करके क्रिएट कर लेते हैं केस स्टडीज़ के तौर के ऊपर. फिर रेजोल्यूशन का तरीका, और फिर हम उसको कहते हैं कि हाउ कैन यू सिट टुगेदर. इसीलिए आपके चैंपियंस इतने बन जाते हैं पाकिस्तान में भी. वो कहते हैं यार पहले तो हमें पता ही नहीं था, हमसे तो बस ये कहा कि इसमें ज़ाहिर नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं क्या. और ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट है सोसाइटी का, रिलीजियस जो हमारे लोग हैं और मौलवी हजरात हैं, ये सारे भाई, क्या इनमें से कुछ एलिमेंट्स आपको एक्सप्लॉइट करने की, ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करते हैं? हुए इंसिडेंट मुझको जनरली इस तरह के काज को? जी मतलब अफवाहें तो बहुत सारी उड़ती हैं. कुछ आर्टिकल्स भी आ जाते हैं कि ये फॉरेन एजेंडा है और ये कौन होते हैं हमें बताने कि इस्लाम क्या होता है, और इस्लाम के जो किले हैं उनको गिराने के लिए ये आए हैं, इनको फंडिंग मिली है. इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आई हैं. उससे बड़ा नुकसान होता है. और लेकिन ये भी ब्रीफली सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करके हम कंक्लूड कर लें शादी, कि कोई केस स्टडी एक दो आप बता सकते हैं कि कोई लोकल लेवल पे जो आपके लोग तरबियत याफ्ता हों, जिनसे आपका इंटरेक्शन हो. वो तरबियत याफ्ता तो मैं नहीं कहता, इंटरेक्शन ही होता है एक तरह का, और कुछ बताने की कोशिश होती है. तो उन्होंने कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ इस तरह के काम किए हों कि आप कहें कि वाकई हमें कुछ फ़ायदा, जिनको एग्जाम्पल्स के तौर पे पेश किया जा सके. जी देखिए, कॉन्फिडेंशियली अब ज़्यादा उसकी डिटेल मैं आपको नहीं बता सकता, नाम वगैरह. प्राइवेटली अगर आप चाहें तो वो देंगे. तो इस तरह के भी इमाम्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़िरका वारियत भी फैला रहे थे, बल्कि उन्होंने पूरे ग्रुप्स को तैयार किया था कि क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को वो किस तरह से हार्म करेंगे या उनका जीना हराम करेंगे. उन्हें खुद कहते थे. हम लोगों के वर्कशॉप्स के बाद, हमारी पार्टनरशिप के बाद, वही लोग बाकायदा अब उन क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं. और उसकी एग्जांपल्स हैं, उस पर हमारे पास वीडियोस भी हैं उसके. उन्होंने इंटरवेंशन किया है. एक मैंने अब्टबाद की देखी है जी एक रिपोर्ट के, जहाँ पे मस्जिद में उन्हें बुलाया गया और एक फंक्शंस किए गए. मैं हैरान हुआ वैसे देखकर खुद भी. जी बिल्कुल ऐसे ही है कि एबटाबाद की भी है, कराची के सदर में भी है कि जब संडे को क्रिश्चियन का सरमन हो रहा होता है तो वो लोग अपना माइक थोड़ा अजान के वक्त थोड़ा सा कम कर देते हैं कि इनकी रिस्पेक्ट. अरे ये ऑर्गेनिक चीज़ है. अब इसको कोई ना तो कवर कर रहा है ना कोई अप्रिशिएट कर रहा है. एक और आपको बड़ी सेंसिटिव सी एग्जांपल बताऊं कि कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारी वर्कशॉप में ऐसे भी आए थे कि जो कि इनकरेज करते थे कि आप अफ़गानिस्तान जाएं या इधर जाएं उसके लिए लड़ने के लिए. हमारी वर्कशॉप्स के बाद उन्होंने माइंड चेंज किया. बल्कि एक दो की तो बड़ी लंबी चौड़ी की स्टडीज़ भी हैं, एक दो की नहीं बल्कि 25 से ज़्यादा की, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी में जाकर बाकायदा इस चीज़ पर जोर दिया कि मैं गलत था पहले,
میں اس چیز پہ غلط تھا اور آپ اس کو نہیں کریں، کیونکہ میں ایک زمانے میں خود پاگل ہو گیا تھا، میں نے خود والنٹیئر کیا تھا، تو اس وجہ سے آپ اس کو نہیں کریں. ان کے نام بھی ہیں ہمارے پاس، اور وہ واقعی میں بہادر لوگ ہیں جس کو جرنلسٹ کو کور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو کبھی کبھی ان مسجدوں سے نکال دیا گیا. صحیح ہے. دوسرے یہ بتائیں کہ اب چونکہ آبزرور کے طور پہ بھی آپ ظاہر ہے اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں، اور پاکستان بھی کبھی کبھی آتے ہیں، ایک طرف تو یہ اچھے کام ہو رہے ہیں، یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہنی چاہیے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو پولرائزیشن ہے، جو انٹالرنس ہے، جو ایکسٹریمزم ہے، پرٹیکولرلی ریلیجیس بھی اور آل کائنڈ ادر بھی، یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے بدقسمتی سے. تو اس میں اور کیا چیزیں ہونی چاہیے، یا اس کو ہم کیسے تھوڑا سا نیچے اس گراف کو ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا؟ اچھا، اس کا ایک اور بھی اینگل ہے جس پہ یہ آپ اس کے حوالے سے ضرور بات کیجیے گا. ہم یہاں پہ پیس کی، ہارمنی کی، ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف اسرائیل پچھلے کوئی چند مہینوں سے وہ پورے کے پورے فلسطین کی سرزمین کو اریز کرنا چاہتا ہے وجود سے. جی. تو یہ جو آپ میسیجنگ کر رہے ہیں، اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہوتی؟ لوگ آپ کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ ہمیں تو یہ بتا رہے ہیں، تو وہاں پہ امریکہ میں بھی جا کے یہ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو اور انہیں بتائیں کہ اس وار کرائمز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. جی، آپ نے بہت ہی اچھا کوشچن کیا، کیونکہ یہ بڑا فنامنا بھی ہے، اور یہ مسلم کنٹریز میں ابھی میں ورک شاپ کر رہا تھا ایک اور 2 مسلم کنٹریز کے لیڈرز کی، سعودی عرب اور ان کی بھی، اس میں بھی یہی تھا کہ آپ یہ جو کریکلم پڑھاتے ہیں ہم کو انٹرفیتھ وغیرہ کا، تو اب آپ دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے غزہ میں. تو ایک تو یہ دونوں میوچولی ایکسکلوسیو چیز نہیں ہے، ہم کو پیس بلڈنگ اور اسلام اور ان چیز پر بات کرنی چاہیے، کانفلکٹ کو ریزالو کرنا چاہیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ہو رہا ہے ظلم وہاں فلسطین میں، وہ بھی ہونا چاہیے. اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں. میں آپ کو بہت جلدی سے 3 چیزیں بتا دیتا ہوں، لیکن بہت ساری اس پر آپ 2-3 گھنٹے کا پروگرام میں سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہ آپ ایک تو میرے خیال میں UN نے غلطی کی تھی 1948 میں اسرائیل کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دینے کی، کیونکہ اب تو وہ بن گئی ہے، اور ایک اسٹیٹ جب بن جاتی ہے تو اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کے پاس اب چوائسیز بہت کم ہیں، کیونکہ جوئش پاپولیشن جو ہے نا وہ 6.5 ملین سے کم ہے اسرائیل کے اندر. اسرائیل کے اندر ہی 2 ملین سے زیادہ پیلسٹینین رہتے ہیں، غزہ کے اندر 2.2 ملین رہتے ہیں، تو یہ 4 ملین سے زیادہ ہو گئے، اور ویسٹ بینک کے اندر 5 ملین رہتے ہیں، تو یہ 9 ملین ہو گئے. اگر مورل آپ آرگیومنٹ، ڈیموکریٹک یا مورل آرگیومنٹ لیں گے اور آپ کہیں کہ ان کو آپ ایکول رائٹس دیں یہودیوں کے ساتھ، آپ بالکل ان کو ایکول رائٹس دینا چاہیے ان کو، تو اسرائیل پھر ایگزسٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ 9 ملین پیلسٹینین ووٹ کے ذریعے گورنمنٹ میں آ جائیں گے. تو یہ ایک بہت ہی بڑے ایشوز ہیں، جو کہ اوسلو اکارڈ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس میں بھی اسرائیل ہمیشہ اس نے مینٹین یہ کیا ہے کہ لیس دین اے اسٹیٹ کے لیے ہم تیار ہیں، آپ کو اسٹیٹ نہیں دے سکتے. یونائٹڈ اسٹیٹس ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، جس میں آپ کو باقاعدہ اسٹیٹ بنانی ہے اور ان کو دینا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس از ڈفرینٹ. اسرائیل نے کبھی اس چیز پر ایگریمنٹ کیا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم لیس دین اسٹیٹ کا دیں گے. ان کے سب سے بڑے نیگوشیٹرس جو ہیں، ان کے پرائم منسٹرس وغیرہ پہلے بھی، انہوں نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ ہم آپ کو اسٹیٹ دیں گے ہی نہیں. تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا پریکٹیکل بات یہ ہے کہ اسرائیل اپنے آپ کا خاتمہ خود نہیں کرنا چاہتا بائی گیونگ ایکول رائٹس. تو یہ بہت بڑا مورل ڈیلیما ہے، ڈیلیما بہت بڑا ہے. میں بالکل اگری نہیں کرتا اسرائیل جو کر رہا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت وحشیانہ طور پر اس نے یہ اپنی پالیسی ہے. دوسرا جو ان کے پاس آپشن ہے، وہ اس کو کہتے ہیں موئنگ دا لان. موئنگ دا لان مطلب ہے کہ لان جب بڑا ہو جاتا ہے تو آپ اسے کاٹ دیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب پیلسٹینین یوتھ تھوڑا سا جوان ہونا شروع ہو جائے، اسی وقت آپ بمباری اتنا کریں کہ ان یوتھ کا ہوپ، اور یا تو آپ انہیں مار دیں یا ان کا ہوپ ختم کر دیں. تو یہ ان کی دوسری پالیسی ہے، جس سے کہ آپ پاپولیشن کنٹرول بھی کریں گے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے
وہ آپ ان کا ہوپ ختم کر دیں گے. موئنگ دا لان ان کی ایک باقاعدہ پالیسی ہے, وہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں. اور تیسرا ہے ایتھنک کلینزنگ, کہ آپ ان کو ایتھنکلی بالکل ہی کلینز کر دیں, ان کو کسی طرح سے ختم کر دیں سب کو, جو کہ بہت مشکل ہے آج کل کی دنیا میں 9 ملین لوگوں کو مارنا. اور چوتھا یہ ہے کہ ان کو آکوپائی کریں, جو کہ اس نے کیا ہوا ہے. تو 2 پالیسیز اسرائیل کی چل رہی ہیں کہ آپ نے اس کو آکوپائی کیا ہوا ہے, اور دوسرا موئنگ دا لان, کہ ان کو رینڈملی ڈسٹرکٹیو وائلنس انٹروڈیوس کریں گے, جس سے کہ آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ ہراساں رہے. تو جب ہراساں رہے گی تو وہ ٹراماٹائز رہے گی, تو نہ تو وہ فائٹ کر پائیں گے آگے جا کے زیادہ, یا پھر وہ ویکنیس کی پالیسی ہے کہ ان کو ویک کیا جائے. تو یہ اب اس کے اندر میں عرب لیڈر سے بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں کبھی کبھی, ان میں سے کوئی بھی کسی بھی آپشن پر آنے کو تیار نہیں ہے. ہم مسلمان خود خالی ایک بات کرتے ہیں کہ ان کو ایکول رائٹس دیا جائے, جو کہ بات صحیح ہے, لیکن وہ اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایکول رائٹس. اور تھوڑا سا پاکستانی سوسائٹی کا بھی بتا دیں, جو آپ سے پوچھا تھا کہ باوجود اتنے اچھے کاموں کے, کوششوں کے, ہمارے ہاں کیوں ایکسٹریمزم بڑھتا جا رہا ہے بدقسمتی سے؟ اس کی کیا ریزنس ہے, اس کو کیسے اوور کم کرے اسٹیٹ؟ اس کے بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں. آپ کو معلوم ہے ہمارے پولیٹیکل انوائرمنٹ کا جو ہے وہ از پرابیبلی نمبر 1. اور لیکن پولیٹیکل انوائرمنٹ اگر آپ کی اتنی انسٹیبل ہے, دیکھیں کبھی کبھی میں ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے, لیکن بغیر ڈیموکریسی کے لیے آپ اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں. سعودی عرب از اے اسٹیبل کنٹری, جب اس کے دوست ہیں اتنے سارے, کوئی اسٹیبلٹی بغیر ڈیموکریسی آ سکتی ہے, چاہے آپ اس کو زور سے لائیں یا اس سے لائیں. تو اسٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے. اسٹیبلٹی لانا بہت ضروری ہے. ہم ڈیموکریسی کے نام پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی لاتے ہیں پاکستان کے اندر, اور اس اسٹیبلٹی سے جو گریوینسز اور جو فرسٹریشنز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو پہلے تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا ایز اے کنٹری کہ ہاؤ ٹو برنگ اسٹیبلٹی. اسٹیبلٹی سے مراد کیا ریٹ آف دی اسٹیٹ بھی ہے؟ ریٹ آف دی اسٹیٹ بھی کیا اسٹیبلٹی میں آ جاتی ہے کہ نہیں؟ ریٹ آف اسٹیٹ ہے آبویسلی, وہ تو آپ پھر زبردستی لائیں گے. ریٹ آف اسٹیٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اس طرح کی سوسائٹی کو ڈیولپ کریں جس میں بہت ٹائم لگتا ہے, کہ جس میں کہ لا از ناٹ انفورسڈ, لا از آبزروڈ. این ایوریج سٹیزن جو ہے وہ جب میک ڈونلڈس کھائے تو اپنا وہ تھیلا جو ہے وہ گاڑی سے نہیں پھینکے باہر. یہ آبزرویشن آف لا ہوتا ہے, رائٹ. وہ پھینکتے ہیں, کہتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے. اگر لا ہوتا تو مجھے پکڑ لیتا. یہ بغاوت ہے اسٹیٹ سے. اینڈ آئی تھنک وہ لیول جو ہے اس کو لانے کے لیے بڑا کام کرنا چاہیے, اور ہم کو کرنا چاہیے. ہمارے پیرنٹس کرتے تھے. جلدی سے اس کا جواب دے دیں کہ ایجوکیشن کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر. اور خاص اور اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں آخری بات بالکل, کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں انٹرفیتھ ہارمونی, پلورلزم, بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, چاہے وہ اسٹیٹ کا ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہے, یہ چیزیں نہیں پڑھائی جا رہی ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے پڑھائی جانی چاہیے. تو کیا وہاں پہ بھی ان چیزوں کو انٹروڈیوس ہونا چاہیے اسکول لیول پہ, انیشیل پرائمری لیول پہ, تاکہ بچوں کے ذہن میں ہی ہو کہ یہ ایک ہارمونائزڈ ایک پلورل سوسائٹی ہیں, کوئی ایک دوسرے کو ہم سنگل آؤٹ نہ کرتے رہیں. جی بالکل, ایجوکیشن از ایوری تھنگ آئی تھنک, رائٹ. لیکن ایجوکیشن از ناٹ ٹیکسٹ بکس, رائٹ. ہم لوگ جب کریکولم کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹیکسٹ بک کی بات نہیں کر رہے ہوتے. ہر ٹیکسٹ بک ضروری ہے اور وہ ایک کمپوننٹ ہے, رائٹ. اب اسی پر سب سے زیادہ آپ نے زور دے دیا ہے, تو پھر بچے کے اور تو ساری جو کوالٹیز ہیں وہ آپ انہینس نہیں کر رہے. سیوک انگیجمنٹ, دیکھیں میں پیلے اسکول گیا ہوں اور بڑے غریب اس میں گیا ہوں. پیلے اسکول میرے سارے رشتے دار گئے ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اور اس میں ہم کو والنٹیئرزم سکھایا جاتا تھا, تھوڑا سا زبردستی بھی کرتے تھے کہ نہیں تم کو یہاں پر جا کے یہ کرنا ہے. ہم کو 60s اور 70s کی بات کر رہے ہیں یہ جی 70s کے آخر میں. ریورس گیئر کے اوپر ہے. یہ پیلا اسکول ہے, پرائیویٹ اسکول نہیں ہے, رائٹ. دوسرے ہمارے یہاں تھیٹر شو ہوتے تھے, اردو میں ہوتے تھے, پوٹری کے کمپٹیشن ہوتے تھے, ہمارا ڈبیٹ گروپ تھا. اور پتہ ہے آپ کیا, ہمارے اسکول میں ایک ڈیسک نہیں تھی اور میری ایجوکیشن بہت اچھی ہوئی ہے. تو یہ جی, لیکن یہ جو چیزیں ہیں اس پر ہم کو پھر سے سوچنا پڑے گا. یہ جو آپ نے ایلیٹ اسکول سسٹمس کھولے ہوئے ہیں کچھ اچھے ہیں, بٹ موسٹ آف دا ٹائم دے آر ناٹ فوکسنگ آن
citizen making, they are making something else, right? Money making machines. हाँ, तो वो जो चीज़ है आपको उस पर काम करना पड़ेगा. और दूसरी तो आपके जो एजुकेशन है पूरा, मैं जो उलमा के साथ भी काम करता हूँ तो मैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ट्रेन करता हूँ कि आपके बच्चे वॉलंटियर कर रहे हैं, आप उनके ग्रुप्स बनाएं कि वो मदरसे को साफ़ रखते हैं. क्या वो खाली आप उनको किताब में डाल देंगे तो यू आर गोइंग टू क्रिएट ह्यूज प्रॉब्लम्स फॉर दिस कंट्री. اور بالکل آخری پوائنٹ کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہونا چاہیے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اسٹیٹ اور سوسائٹی اس کے لیے تھوڑی سی تیار ہے, یا ابھی اس میں بھی ٹائم لگے گا یہ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے میں کہ یہ سارا کچھ ہمیں ایجوکیشن میں کرنا چاہیے؟ یہ ہول آف دا گورنمنٹ کی جاب ہے. جب کووڈ ہوا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہول آف گورنمنٹ انوالو ہو گئی تھی, اور میں نے دیکھا تھا پاکستان کے جو سٹیزن ہیں وہ امریکہ اور ساری کنٹریز سے زیادہ اچھا بیہیو کر رہے تھے. جی رائٹ, کمپلائنٹ, اور ہول آف گورنمنٹ واز انوالوڈ. ہیلتھ کیئر سے لے کر آپ کے ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ گورنمنٹ باڈیز انوالو ہے. یہ جو ایجوکیشن کی آپ کریں اس میں آپ کو ہول آف گورنمنٹ انوالو کرنا ہے, ہول آف سوسائٹی کو انوالو کرنا پڑے, اس کے اسٹیک ہولڈرس کو, کہ یہ بتانا اب چاہیے کیونکہ اویئرنیس از ناٹ انف. رائٹ, میرا وزن بڑھ گیا ہے اور ابھی بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نہاری کہاں کھاؤں گا جا کر. تو اویئرنیس تو میرے پاس ہے کہ نہاری سے میرا پیٹ بڑھتا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن از دا کی. تو اس کے لیے آپ کو ہول آف گورنمنٹ کی ضرورت ہے کہ یو ہیو ٹو فائنڈ ویز ایز اے گورنمنٹ اس پر ایمفیسائز کرے کہ آپ کو بچے سے چاہیے کیا, واٹ ڈو یو وانٹ فرام دا ایجوکیشن. اینڈ آئی تھنک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, فیلڈ ٹرپس, والنٹیئرزم از دا کی. اینڈ اس کو بچپن سے سکھائی چیزیں. آپ ایوری بڈی شوڈ ہیو اے گارڈن. میرے بچے جب چھوٹے تھے تو کنڈر گارڈن فرسٹ گریڈ میں دے ہیڈ انڈیویجول گارڈن. ایک کا نام تھا لیلا, ایک کا نام تھا زین گارڈن, ایک کا نام زین ہے, ایک کا نام, اور وہ اتنے بڑے بڑے ٹرک کے جو ٹائر ہوتے ہیں وہ اسکول کہتا ہے اس پہ پینٹ کر دیں ان کے, اس کا ہم اسپرے کرتے, پیرنٹس کرتے تھے. وہ لیلا کا گارڈن ہوتا تھا, اس کے اندر ویجیٹیبل اگاتے تھے, اس کی اسٹڈی کرنا پڑتی تھی ان کو کہ یہ پلانٹ کیسے اگتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے. وہ اب وہ چیز ایسی ہو گئی ہے کہ وہ چاہے کالج جا رہے ہیں, کہیں پہ جا رہے ہیں, ابھی تک وہ ویجیٹیبل گارڈن چلاتے ہیں کیونکہ وہ عادت بن گئی ہے ان کی. اب انوائرمنٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ آپ انٹروڈیوس نہیں کریں گے چیزیں ان پبلک اسکولز اینڈ پرائیویٹ اسکول شروع سے, اٹ ٹیکس ایفرٹ بٹ یو کین ڈو اٹ اینڈ اٹس فری. مطلب اس میں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. ایبسلیوٹلی. عزیز حسین صاحب, میں نے تو آپ کی گفتگو بڑی انجوائے کی ہے. یہ بڑی لرننگ ہے, اور یہ لرننگ کرو یہ ہے کہ جو ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن. جب تک ہم جو باتیں کرتے ہیں ان پہ عمل نہیں کریں گے تب تک نہ تو وہ مؤثر ہوں گی اور نہ ہی دوسرے اس سے کوئی اپنی زندگیوں میں بہتری لے کر آئیں گے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے آئندہ بھی جب بھی آپ پاکستان میں آئیں ہمارے ساتھ اس طرح کا ڈسکشن جو فری فرینک کینڈڈ قسم کی ڈسکشن ہے اس کو جاری رکھیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی میکسیمم شیئرنگ کیجیے اور اس کے اوپر کمنٹس بھی کیجیے. آپ بھی اعلان کریں. اور آپ اس پروگرام کو پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار, بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.